میری اندھی ماں میرے گھر آتے ہی کہتی کہ بیٹا تم دوبارہ آ گئے، ابھی کچھ دیر پہلے تو تم آئے تھے۔ مجھے لگتا کہ میری امی سٹھیا گئی ہیں۔ ایک دن میں گھر میں چپکے سے جلدی آ گیا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور میں اپنے معمول کے مطابق شام 6 بجے کام سے واپس آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند آواز میں سلام دیا۔ میری امی جو اپنے مخصوص تخت پر اونگھ رہی تھیں، میری آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں فوراً فکر مند ہو گیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری ماں اندھی تھی، اسی لیے میرا چہرہ ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ مجھے وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے موجود پا کر وہ بولی، بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی واپس آ گئے، کیا کچھ بھول گئے ہو؟ امی کی بات سن کر میں اچنبھے سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں تو صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا، اب واپس آیا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولا، امی میں تو صبح کا ابھی گھر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونکی اور جھٹ سے بولی، نہیں بیٹا، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تو تم یہیں میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پھر شگفتہ سے بات کر کے تم کسی کام سے باہر نکل گئے تھے۔ میں حیرت سے امی کو دیکھنے لگا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھیں۔ تبھی میری بیوی کچن سے کھانا لے کر باہر نکلی اور افسردگی سے کہنے لگی، یاسر آپ ہی سمجھائیں نا اماں کو، میری تو بات ہی نہیں سنتی۔ دن سے ان کی منتیں کر رہی ہوں کہ کھانا کھا لیں، مگر یہ بس انکار کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ تیسری بار ان کی پسند کا کھانا بنا کر لا رہی ہوں، اب آپ ہی انہیں سمجھائیں۔ بار بار بھول جاتی ہیں، کہتی ہیں تم نے کب مجھے کھانے کا پوچھا، وہ تو یاسر ہے جو مجھ سے کھانے کا پوچھ لیتا ہے، حالانکہ آپ تو اب آئے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر میں سنجیدگی سے امی کو سمجھانے لگا کہ امی وقت پر کھانا اور دوائیں کیوں نہیں کھاتی آپ؟ اتنی اچھی اور خیال رکھنے والی بہو آپ کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ اپنا خیال نہیں رکھتی نہ اسے رکھنے دے رہی ہیں۔ میری والدہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، اسی لیے انہیں بھولنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میری امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور بولیں کہ میرا دل تمہارے ہاتھ سے کھانا کھانے کا چاہ رہا تھا، بس شاید اسی لیے میں نے بہو کو انکار کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ امی کی بات سن کر میں مسکرایا اور انہیں کھانا کھلانے لگا۔ میری ماں کی آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر محسوس سب کچھ کر لیتی تھیں۔ میرے ذہن میں امی کے وہی الفاظ چل رہے تھے، کیونکہ آج یہ تیسری دفعہ تھا جب امی نے مجھے ایسا کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی تو میں نے اسے امی کے بارے میں بتایا۔ اس نے نظریں پھیر کر ایک سانس خارج کی اور بولی، یاسر آپ کے آنے سے پہلے وہ سو رہی تھیں، عمر رسیدہ ہو گئی ہیں، اب بس جو خواب میں دیکھا ہوگا اسے ہی حقیقت سمجھ کر ایسا کہہ رہی ہوں گی۔ اب دیکھو نا، خود ہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں کھانے کا پوچھا ہے۔ بیوی کی اس بات پر اس پل میں سر ہلا گیا۔ اگلے روز جب میں کام سے گھر واپس آیا تو بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری امی چھت کی اوپر سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی اور مجھے آوازیں دے کر کہہ رہی تھی، یاسر بیٹا میرے پیروں میں درد شروع ہو گیا ہے بیٹے، اور کتنی دیر مجھے کھڑے رہنا ہوگا؟ شگفتہ بہو ذرا سہارا دے کر مجھے بستر تک لے جاؤ، یہ یاسر پتہ نہیں کہاں چلا گیا مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر۔ میرا دل حلق کو آ چکا تھا۔ اگر امی ایک بھی قدم مزید آگے بڑھاتی تو وہ سیڑھیوں سے نیچے گر سکتی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر ان تک پہنچا اور انہیں وہاں سے ہٹایا۔ میری آواز سن کر شگفتہ بھی وہاں حواس باختہ سی پہنچ چکی تھی، مگر سوال تو یہ تھا کہ میری امی وہاں اوپر تک پہنچی کیسے تھی؟ امی سیڑھیاں اترتے ہوئے فوراً مجھے جھڑک کر بولی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں کھڑی ہوں، مگر تم نہ جانے مجھے چھوڑ کر کہاں غائب ہو جاتے ہو، نہ میری بہو میری بات کا جواب دیتی ہے نہ تم۔ امی کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے امی کو پھر سے یقین دلایا کہ میں ابھی آفس سے واپس آیا ہوں، مگر امی کا انداز دیکھ کر مجھے سچ میں فکر ہونے لگی تھی۔ ایک میری والدہ کی بینائی ختم تھی اور دوسرا ان کے بھولنے کی بیماری سے مجھے یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں کسی دن سیڑھیوں سے ہی نہ گر جائے۔ میرے تاثرات دیکھ کر میری بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے میری امی کو لیا اور ان کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی اور ان سے کہنے لگی، اماں جی میں تو آپ کو آپ کے کمرے میں بٹھا کر نہانے گئی تھی، آپ اوپر کیسے پہنچ گئی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ شگفتہ میری والدہ سے کہہ رہی تھی،
اس کا مطلب کہ شگفتہ کو علم نہ تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، یہ یاسر ہی تو مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے کر گیا تھا۔ میری والدہ کو نہ جانے کیا کیا نظر آتا رہتا تھا۔ شگفتہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر پھر میرے پاس آ کر بولی، دیکھ لی آپ نے اپنی امی کی حرکت، اگر خدا نہ خواستہ اوپر سے گر جاتی تو میرے ذمہ الزام آتا کہ میں نے خیال نہیں رکھا۔ میں اس کی بات سن کر ماتھے پر انگلیاں مسلتا رہ گیا کہ میں اپنی والدہ کی اس بیماری کا کیا علاج کرواؤں۔ میں نے کئی اچھے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ عمر کا تقاضا ہے۔ مجھے سوچتا پا کر بیوی بولی، آپ زیادہ مت سوچیں، آپ کی ماں کو نظر تو کچھ آتا نہیں، اب عمر کے ساتھ ساتھ انہیں بھولنے کی بیماری بھی ہوتی جا رہی ہے، تبھی وہ ایسا کہتی رہتی ہیں۔ شگفتہ کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ تبھی امی اٹھی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے دوائیاں دے دو، صبح سے نہیں لیں۔ میں بس خاموشی سے ایک سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بیوی کا کہنا صحیح تھا، امی کو بھولنے کی بیماری بڑھ چکی ہے، ورنہ دوا تو میں نے انہیں خود ہی دے دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں امی کے کمرے سے جانے لگا تو میری نظر ایک چیز پر پڑی۔ میں تجسس سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا، جس کی دراز سے میرا پسندیدہ پرفیوم باہر کو چھلک رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں ایک ہی طرز کی خوشبو لگاتا تھا۔ میرے پاس ایسے کئی پرفیومز تھے، مگر یہاں امی کے کمرے میں یہ کیسے آیا تھا؟ میں نے سر جھٹک کر اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے دن میرا کام جلدی ختم ہو چکا تھا۔ میں خوشی خوشی گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں امی اور شگفتہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ آج کھانے کے بعد امی کو سلا کر شگفتہ کو باہر لے جاؤں گا، آئس کریم کھلاؤں گا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی وہ گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ہم بہت کم ہی باہر جاتے تھے۔ شگفتہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے شکوہ بھی نہیں کیا تھا کہ میں اسے باہر کیوں نہیں لے کر جاتا۔ میں آتے ہوئے شگفتہ کے لیے گلاب اور کلیوں کے گجرے بھی لے آیا تھا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آنے لگی، جنہیں سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ مجھے امی کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ شگفتہ کو ڈانٹ رہی تھیں، جبکہ شگفتہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو میری چاپ سن کر امی فوراً خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے مجھے بولیں کہ تمہاری بیوی نے میرے ہاتھ جلا دیے ہیں یاسر، یہ دیکھو۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، مگر اس نے میرے ہاتھ گرم استری پر رکھ دیے۔ امی رو رہی تھی، مگر مجھے اس وقت ان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے امی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ آدھا کھایا ہوا کھانا ان کے پاس ہی پڑا تھا، کچھ کھانا داغ کی مانند ان کے کپڑوں پر ابھی بھی گرا ہوا تھا۔ رہی بات ان کے ہاتھوں کی تو وہ سرخ تھے، جلے نہیں تھے۔ شگفتہ سر جھکائے رو رہی تھی اور پھر روتے ہوئے بولی، دیکھ لیا آپ نے یاسر، میں نے آپ کی ماں کی ہر خدمت کی، ورنہ کون بہو اپنی اندھی اور بھلکڑ ساس کی اتنی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس عمر میں انہیں نماز روزہ کرنا چاہیے، مگر یہ جان بوجھ کر آپ کو میرے خلاف کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ شگفتہ کی بات سن کر میری ماں کا رنگ اڑا۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے باتیں گھمانے لگی، مگر میں کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا سارا سرپرائز اور خوشگوار موڈ اب بگڑ چکا تھا۔ میرے دل میں اب اپنی ماں کے لیے الجھنیں بڑھنے لگی تھی۔ میں آنکھوں دیکھی بات کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے امی کی جانب سے معافی مانگی، جس پر وہ تڑپ کر بولی کہ کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں، عمر کے اس حصے میں ایسے ہو جاتا ہے۔ اس کا اعلیٰ ظرف دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ چکی تھی، مگر پھر وہ اداس سی ہو کر بولی کہ یاسر مجھ سے وعدہ کریں، کبھی امی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن نہیں ہوں گے۔ میں شگفتہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ایسا بھلا کیسے ممکن تھا کہ میں کسی کی بھی باتوں میں آ کر اس سے دور ہو جاتا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں اب امی سے بہت کم بات کرتا تھا، صبح باہر جانے سے پہلے مل کر چلا جاتا اور رات کو آ کر سرسری سی بات کر کے سو جایا کرتا، مگر ان کا انداز ابھی بھی وہی تھا جو مجھے اکثر سوچ میں ڈال دیا کرتا۔ اس شام بھی جب میں کام سے واپس گھر آیا تو میری امی مجھے گھر میں پا کر بولی کہ بیٹا تم اتنی جلدی لاہور سے واپس بھی آ گئے۔ امی کی بات پر میں چونکا اور مسکرا کر بولا،
کہ آج آپ نے پھر مجھے خواب میں دیکھ لیا ہے؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، خواب تو نہیں تھا، تم میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے شگفتہ سے کہ تم لاہور جا رہے ہو آج رات، اور پھر جیسے ہی لوٹو گے چند دنوں کے لیے شگفتہ کو لے کر گھومنے جاؤ گے۔ امی کی اس طویل گفتگو پر میرے اعصاب تنے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی امی کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ہنس کر بولا کہ اور کیا کہا تھا میں نے؟ امی پھیکی سی مسکرائیں اور بولیں، طنز مت کرو بیٹا، جاؤ جا کر آرام کرو، جانتی ہوں تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، مگر میرا مذاق مت اڑاؤ، آخر کو ماں ہوں میں تمہاری۔ امی کے الفاظ مجھ پر تیر کی طرح لگے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ میں بغیر کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے دماغ میں کئی خیالات نے جنم لینا شروع کیا تھا۔ میں اب تک کہانی کو ایک رخ سے دیکھ رہا تھا، کیا مجھے دوسرے رخ سے بھی پردہ ہٹانا چاہیے تھا؟ میں ابھی اسی سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ ایک ہی شخص کو روزانہ ایک جیسا خواب بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میری ماں میری شادی سے پہلے تو کبھی اتنی زیادہ بہکی باتیں نہیں کرتی تھی۔ میرا ذہن اس وقت معوف ہو چکا تھا۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے روز جب میں گھر سے کام کے لیے نکلا تو مجھ پر کچھ چوروں کا حملہ ہو گیا۔ وہ مجھ پر گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل چھین کر لے گئے۔ میرا دل بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں یوں ہی اداس سا شام کو گھر داخل ہوا تو امی سامنے اپنے مخصوص تخت پر لیٹی تھیں، پیروں کی آہٹ پہچان کر اٹھ بیٹھی۔ بولی، کون آیا ہے؟ یاسر، یہ تم ہو نا؟ بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ امی کا وہی سوال اس بار میرا دماغ خراب کر چکا تھا۔ میرا دل پہلے ہی اپنے نقصان پر بجھا ہوا تھا، اس پر امی کے اس سوال نے مجھے غصے سے آگ بگولا کر دیا۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی تمام اشیاء کو زمین پر پٹخ دیا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑنے کے بعد امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ خدا کا واسطہ ہے بس بھی کر دیا کریں، تنگ آ گیا ہوں آپ کے ان سوالوں سے۔ آپ پوری طرح پاگل ہو چکی ہیں، ہر وقت میں آپ کو ہر جگہ نظر آتا رہتا ہوں۔ آپ کے اس قسم کے بے تکے سوالوں نے میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ المختصر اس لمحے میرے منہ میں جو آیا میں بولتا چلا گیا۔ امی ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ آنن فانن شگفتہ وہاں پہنچ گئی۔ مجھے اس قدر غصے میں دیکھ کر کہنے لگی، آپ کیوں اس لہجے میں امی سے بات کر رہے ہیں؟ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں ان کے بے تکے سوالوں سے۔ شگفتہ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میرے یوں چلانے سے میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ کمرے میں آ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ مجھے اس بار دیکھ کر کچھ نہیں بولی، شاید میرے کل والے رویے پر۔ میں نے پہلی بار امی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں ان سے معذرت کرنے لگا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آنے والا جمع شدہ پانی صاف کیا۔ کہنے لگیں، کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اچھی بات ہے۔ میرے دل کو عجیب سی بے چینی نے جکڑ لیا۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، میری بیوی کہاں تھی؟ کچن بھی خالی تھا۔ میں نے اسے کئی آوازیں دیں مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ تبھی امی دیوار کا سہارا لیتی میرے کمرے تک پہنچی اور بولیں کہ بیٹا، شگفتہ تو اپنے میکے چلی گئی ہے، بھول گئے کیا؟ کچھ دیر پہلے تم خود ہی تو اسے لینے کے لیے آئے تھے۔ امی کے الفاظ مجھ پر کسی بم کی طرح گرے۔ میں گنگ سا امی کو دیکھنے لگا۔ میرا موبائل بھی چوری ہو چکا تھا، ورنہ فون کر کے شگفتہ سے پوچھ لیتا کہ وہ میکے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لے کر گئی۔ میں نے گھر میں موجود دوسرے موبائل سے شگفتہ کو کال ملائی، جسے کچھ دیر کے بعد شگفتہ نے اٹھایا تو میں نے اس سے میکے جانے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ اس کی امی کی طبیعت شدید خراب تھی، اسی لیے وہ فوراً اپنے میکے چلی گئی۔ اب 2-3 دن وہ وہیں رہے گی۔ اس کے رہنے سے مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر امی کی کچھ باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہ آج سچ ہوا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا اس میں کچھ حقیقت بھی تھی؟ میں سمجھ نہ سکا۔ میرے دل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ میں نے مزید کچھ سوچنا ترک کیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر سو گیا، یہ سوچے بغیر کہ میں تو باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا،
مگر میری ماں ابھی بھی بھوکی ہی تھی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج شگفتہ نے میکے سے واپس آنا تھا۔ میں خوش تھا، مگر اس بات سے انجان کہ آج کا دن میری زندگی کا بدترین دن ہونے والا ہے۔ میں آج کام سے آدھی چھٹی لے کر گھر آ رہا تھا۔ ابھی میری گاڑی گھر سے تھوڑی دوری پر تھی کہ جو منظر میری نظروں میں آیا اسے دیکھ کر میرا لہو گویا رگوں میں ہی جمنے لگا۔ میری بیوی شگفتہ کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی سے اتری تھی اور اب وہ دونوں گھر کے اندر جا رہے تھے۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ یہ لڑکا نہ اس کا بھائی تھا نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتا خاموشی سے گھر کے ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھنے لگا تو تبھی ایک اور دھچکا میرا منتظر تھا۔ میری ماں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور وہ شخص ہو بہو میری آواز میں ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں ہکا بکا وہیں خاموش کھڑا سب سن رہا تھا۔ میری ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ تبھی شگفتہ آگے بڑھی اور اس نے پانی سے بھرا گلاس دھار بناتے ہوئے میری ماں کی آنکھوں میں انڈیلنا شروع کر دیا اور پھر خباثت سے مسکرا کر بولی، پتہ نہیں کب مرے گی یہ کباب میں ہڈی۔ شکر ہے اندھی ہے، ورنہ کب کی راز فاش کر چکی ہوتی۔ بیوی کی اس سرگوشی پر وہ شخص ہنسا تھا۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول چکا تھا۔ میری بیوی اس غیر شناسا شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، گھر میں داخل ہوا اور اس شخص کو گرے باندھ سے پکڑ کر مارنے لگا۔ شگفتہ مجھے وہاں دیکھ کر بوکھلا کر پیچھے ہٹی، جبکہ میری ماں نیم بے ہوشی میں شور سن کر رونے لگی۔ میں نے اس شخص کو مار کر وہیں پٹخا اور پھر شگفتہ کی جانب ہوا جو ایک کونے میں سہمی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں غم و غصے سے آنسو آ چکے تھے۔ مجھے وہاں سے دھوکہ ملا تھا جہاں سے مجھے امید ہی نہ تھی۔ وہ خوف سے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ لڑکا مجھے ورگلا رہا تھا، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کی ایسی باتیں ابھی بھی جاری تھیں کہ وہ لڑکا جھٹ سے بولا، جھوٹی لڑکی، نہ شوہر سے وفا کی نہ میری محبت کا پاس رکھا۔ بتا کیوں نہیں دیتی تم کہ شادی سے پہلے سے ہی مجھے پسند کرتی تھی اور میں روزانہ تم سے ملنے یہاں آتا تھا؟ کتنی آسانی سے سارا کیچڑ مجھ پر اچھال کر خود سائڈ پر ہو رہی ہو۔ اس لڑکے کی مزید باتیں اگر میں سنتا تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ میں اس کی جانب بڑھتا اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلا۔ زرد چہرہ لیے شگفتہ مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ مجھے ایک پل میں اس سے گھن آنے لگی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ شگفتہ کبھی میری ماں کے پیروں میں گر رہی تھی تو کبھی میرے پیروں میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنی ماں پر شک کیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے اسے صرف اتنا کہا کہ تم اس قابل نہیں رہی کہ اب میں تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ گندا کروں۔ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، میری ماں کو ستایا ہے اور مجھے ان کے خلاف کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ واپس آ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو پانی پلایا اور پھر ان کے قدموں میں گر کر کتنی ہی دیر روتا رہا۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ہر بار مجھے سچ بتاتی رہیں۔ امی نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور میرے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، بیٹا، میں تو تمہارا گھر بچانے کے لیے کتنے عرصے سے خاموش تھی۔ تمہاری بیوی نہ مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی اور نہ ہی دوا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گولی مجھے زبردستی کھلاتی تھی، جس کے بعد مجھے لگتا تھا میرا سر ہواؤں میں گھوم رہا ہے۔ میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، لیکن وہ باتیں سچ ہوتی تھیں۔ وہ مجھے بتانے لگیں کہ شگفتہ انہیں پورا دن بھوکا رکھتی تھی، مگر ہاں، تمہارے آنے سے پہلے میرے سامنے کھانا ضرور رکھ دیا کرتی تھی تاکہ تمہیں شک نہ ہو۔ وہ شخص آوازیں نکالنے میں ماہر تھا، اسی لیے میری آواز میری ماں کے سامنے نکال کر ان سے باتیں کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ بھی ہر قسم کے تعلقات قائم کر چکا تھا۔ میری ماں کو نیند کی دوا میری بیوی زبردستی کھلاتی تھی۔ میری ماں کا ہاتھ بھی اس نے جلایا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ مجھے اس پر شک ہوتا۔ میری ماں رو رو کر ہر بات مجھے بتاتی رہی، پھر کہنے لگی کہ جانتے ہو بیٹے، مجھے تکلیف اس کے رویے سے نہیں، تمہاری بدسلوکی سے ہوتی تھی۔ وہ تو پرائی تھی، مگر تم تو میرے بیٹے تھے،
پھر بھی میرا دل دکھاتے رہے۔ امی کے نرمی سے بولے گئے یہ الفاظ میرے وجود کو جھنجھوڑ چکے تھے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ وہ پھر مجھے سینے سے لگا گئی۔ چند دنوں میں ہی میں نے شگفتہ کو طلاق دے کر اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا اور اپنی امی کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس کو رکھ لیا۔ شگفتہ سے بچھڑے مجھے کئی سال بیت چکے ہیں۔ امی کا کہنا ہے کہ میں شادی کر لوں، مگر میرا دل کسی طور نہیں مانتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار پھر میرے یا میری ماں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ماضی میں ہوا تھا۔ اعتبار جب ختم ہو جائے تو وہ صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ دنیا میں موجود سبھی لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ میرا عورت ذات پر سے یقین ہی اٹھ چکا تھا۔